سورۃ المؤمن مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، 60۔ اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں، اور ان 2 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ یہ 2 آیتیں وہ ہیں جو الذین یجادلون فی آیات اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ غافر کے معنی بخشنے والا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں غافر الذنب یہ لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام غافر ہے۔ اسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں فرعون کے دربار میں ایک بندہ مومن تھا، جو تھا فرعونی قوم سے لیکن مومن تھا، رجل مومن۔ اس سورہ مبارکہ میں اس رجل مومن کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اس میں 1199 کلمات ہیں، 4960 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 3 آیات کی اگر تلاوت کی جائے اس طرح کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے، پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے اور پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے دن میں آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔ باہر شریعت مسجد سے آپ برکات الوظیفۃ الکریمہ حاصل کر لیں کتاب، اس میں یہ قرآن پاک کی آیات اور آیت الکرسی ایک ساتھ لکھی ہے اور اس کی فضیلت بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اور بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اگر صبح و شام ہم ان دعاؤں کا معمول بنانے تو بے شمار انشاءاللہ برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا۔ اللہ جو عزیز ہے، عزت والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے، اس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس نے یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا، یعنی ایمانداروں کی توبہ قبول کرنے والا، ایمان والوں کے گناہ بخشنے والا۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا، یعنی کافروں پر سخت عذاب کرنے والا۔ ذی الطول، بڑے انعام والا، یعنی عارفوں پر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں ان پر بڑے انعام والا ہے، بڑی نعمتیں نازل فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی بندوں کو آخرت میں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے، الا الذین کفروا، مگر کافر، یعنی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جھگڑا کرنا کافر کے سوا
مومن کا کام نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ جھگڑے اور جدال سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں طعن کرنا، تانے دینا اور تکذیب و انکار کے ساتھ پیش آنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اسے جھٹلانا، یہ مراد ہے۔ باقی قرآن مجید فقان حمید کی آیات میں جو بحث کی جائے اور بحث کا مقصد یہ ہو کہ حل مشکلات ہوں، مشکل باتیں حل ہوں، کشف ہو، راز کھل جائیں، مقصد یہ ہو کہ علمی اور اصولی بحثیں ہوں، تو یہ جھگڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو عظیم عبادت ہے۔ کفار کا جھگڑا کرنا آیات میں یہ تھا کہ وہ کبھی قرآن پاک کو سحر کہتے، جادو کہتے، کبھی شعر کہتے، کبھی کہانت کہتے، کبھی داستان کہتے۔ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کرتے ہوئے پھرنا، یعنی کافروں کا صحت و سلامتی کے ساتھ ملک تجارتیں کرتے پھرنا، نفع پانا، فائدہ اٹھانا تمہارے لیے تردد کا باعث نہ ہو، تمہیں کوئی شک نہ گزرے کہ یہ کفر جیسا اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے محفوظ کیسے ہیں، عذاب سے امن میں کیسے رہے۔ تو تم پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کا انجام کار خواری، ذلت اور عذاب ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے، سمود نے، قوم لوط وغیرہ نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، یعنی تمام کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، ہلاک کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ساتھ جھگڑے، یعنی باطل کے ذریعے انہوں نے انبیاء سے جھگڑا کیا۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ٹال دیں، جس حق کو انبیاء لائے ہیں اسے مٹا دیں، اس کے لیے انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیا ان میں سے کوئی اس عذاب سے بچ سکا؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنمی ہیں۔